واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن کے عذاب سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ نہیں دور کر سکے گا کوئی نفس دوسرے نفس سے کچھ بھی عذاب، ولا يقبل منها شفاعت اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا يؤخذ منها عدل اور نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ یعنی مال وغیرہ، ولا هم ينصرون اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اس سے پچھلی آیت میں ترغیب تھی توحید کی اور اتباع رسول کی طرف، اور اس آیت میں تخویف اخروی ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ یہود کا یہ ایک عقیدہ تھا کہ جس طرح دنیا میں لوگ ضمانت کے ذریعے، سفارش، مال اور طاقت وغیرہ کے ذریعے چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسی طرح ہم بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ تو اس آیت میں ان کے اس عقیدے کا رد ہے کہ آخرت میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکے گی۔ دنیا میں 4 طریقے ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے کسی شخص کو مشکل سے نجات دلائی جاتی ہے، تو اس آیت میں وہ 4 طریقے ذکر ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو مشکل سے چھڑانے کے لیے اس کی ضمانت کر دیتا ہے، اس کی جگہ خود کو پیش کر کے یا اس کا لازم حق ادا کر کے اسے بچا لیتا ہے۔ جیسے فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ اس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ضمانت کر کے نہیں بچا سکے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی دوست ہو یا رشتہ دار ہو تو وہ اس کی سفارش کر کے اسے مصیبت سے، پریشانی سے، قید سے چھڑا لیتا ہے، تو قیامت کے دن ایسا بھی نہیں ہو سکے گا۔ اسی کو فرمایا ولا يقبل منها شفاعہ۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مال دے کر کسی مجرم کو چھڑا لیا جاتا ہے، رشوت دے کر، تو قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی ولا يؤخذ منها عدل۔ اور چوتھا طریقہ جس کی نفی فرمائی ہے ولا هم ينصرون، یعنی کبھی کسی کی جماعت یا اس کے ساتھی طاقتور ہوتے ہیں تو وہ اسے طاقت کے زور پر چھڑا لیتے ہیں، تو قیامت میں ایسا بھی نہیں ہو سکے گا۔ آخرت میں ان میں سے کسی بھی طریقے سے نجات ملنا ممکن نہیں ہے، نہ وہاں ضمانت چلے گی، نہ سفارش چلے گی، نہ مال کام آئے گا، اور نہ کسی کی طاقت و جماعت اور قوم قبیلہ کام آئے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو کہ پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، توحید کا عقیدہ رکھنا اور رسول کی اتباع کرنا۔ تو یہ ایک واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ ولا يقبل منها شفاعۃ کہ آخرت میں کسی کی طرف سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے مجرمین کے حق میں سفارش قبول بھی فرمائیں گے، جیسے انبیاء کی سفارش، شہداء کی سفارش، مومنین کی سفارش وغیرہ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں سفارشی نفی سے کیا مراد ہے؟ ایک طرف تو احادیث سے سفارش ثابت ہے، شفاعت ثابت ہے، اور یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی مطلقاً شفاعت کی نفی کی جاتی ہے تو اس سے مراد کافر کے حق میں شفاعت کی نفی ہوتی ہے۔ اس آیت میں بھی کافر کے حق میں شفاعت کی نفی ہے کہ کافر کے حق میں کسی کی بھی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ البتہ گناہگار مسلمان کے حق میں شفاعت قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شفاعت ثابت ہے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، شہداء، مومنین، نیک لوگ یہ بھی سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خود اس کی اجازت دیں گے کہ وہ گناہگار مسلمانوں کی سفارش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول بھی کریں گے انہیں عزت اور مرتبہ دینے کے لیے۔
اور پھر شفاعت کی بہت سی اقسام بھی ہیں جو کہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ یہاں پہ علماء نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ یہاں پہ 4 جملے ہیں، اس آیت میں 4 جملے ہیں۔ آخری جملہ ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس میں اللہ عز و جل نے جمع کی ضمیر ذکر فرمائی ہے، ہم ینصرون، اور اس سے پہلے 3 جملوں میں مفرد کی ضمیر ذکر فرمائی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلے 3 جملوں میں ضمانت کا، شفاعت اور مالی بدل کا ذکر ہے، تو اس میں ایک شخص بھی کافی ہو جاتا ہے، لیکن طاقت کے ذریعے کسی کو چھڑانے کے لیے اس میں جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، کثیر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں اس کی مناسبت سے ضمیر جمع ذکر کی گئی ہے۔